بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ویڈیو ٹاپک ہے کیسپین سی۔ اس سی کو دنیا کی سب سے بڑی ندی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں پوری معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس سے پہلے ہم ڈیڈ سی اور ریڈ سی کے بارے میں ایک مفید معلوماتی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ ان کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں، وہاں سے آپ ان کو واچ کر سکتے ہیں۔ کیسپین سی ایک لینڈ لاکڈ علاقہ ہے، یعنی یہ چاروں طرف سے خشکی میں موجود ہے اور اس کا کسی بھی دوسرے سمندر یا اوشین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے دنیا کی سب سے بڑی جھیل کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جھیل کا پانی تو میٹھا ہوتا ہے اور اسے فریش واٹر میں گنا جاتا ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی جھیل کو سی کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ سمندر ہمیشہ کھارے پانی پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ جھیل ہمیشہ تازہ پانی اور میٹھے پانی پر مشتمل ہوتی ہے۔ کیونکہ اس جھیل کا پانی کھارا ہے اور نمکین ہے، اسی وجہ سے اس کو سمندر کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اس سمندر کو اگر ایک جھیل تسلیم کیا جائے تو دنیا کی ٹوٹل جھیل کا 40% صرف اسی ایک جھیل پر مشتمل ہوگا۔ اس کے پانی کا والیوم تقریباً 78,200 کیوبک کلومیٹر ہے۔ اس کی ایوریج گہرائی تقریباً 211 میٹر تک ہے، جبکہ اس سمندر کے اندر 26 سے زیادہ آئس لینڈ یعنی جزیرے موجود ہیں۔ یہ سمندر مشرقی یورپ، سینٹرل ایشیا اور مغربی ایشیا کے درمیان میں واقع ہے۔ اس سمندر کو رشیا، ایران، آذربائیجان، قزاقستان، ترکمانستان اور آرمینیا کے ممالک ٹچ کرتے ہیں۔ سمندر میں مچھلیوں کی مختلف اقسام موجود ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک لینڈ لاک سی ہے اور کسی اوشین یا کسی دوسرے سمندر کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کے اندر شارک اور اس طرح کی دوسری خطرناک اقسام کی مچھلیاں نہیں پائی جاتی۔ اس سمندر کا ایریا تقریباً 3,71,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس میں موجود نمک کی کثافت تقریباً 12 گرام پر لیٹر تک ہے۔ اس کے مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس میں موجود ایک کیویئر نام کی مچھلی ہے، جو کہ بہت لذیذ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آئل انڈسٹریز اس سمندر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ ابتدا میں رومنز نے اس سمندر کو دریافت کیا تھا۔ جب انہوں نے سمندر کے پانی کو نمکین پایا، اس کو جھیل کی بجائے سمندر کا نام دیا۔ نمک کی مقدار کم ہونے کے باوجود اس کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے جب تک کہ اس کو پراپر ٹریٹ نہ کیا جائے۔ سمندر سے حاصل شدہ پانی کو صرف ابال کر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ابالنے سے اس میں موجود انفیکٹنٹس یا جراثیم وغیرہ تو کل ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں موجود سالٹ وغیرہ یعنی نمکیات ختم نہیں ہوتے۔ اس سمندر کو 4 بڑے دریا پانی کا ذخیرہ مہیا کرتے ہیں، جن میں وولگا ریور، اورل ریور، ٹیرک ریور اور مٹکواری ریور شامل ہیں۔ اس کا 80% پانی تقریباً وولگا ریور سے آتا ہے۔ اس سمندر کا کوئی بیرونی بہاؤ نہیں ہے، یہاں سے صرف پانی کا اخراج بخاراتی عمل یعنی ایواپوریشن کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سمندر کا دوسرے سمندر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کا لیول باقی سمندروں کے لیول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ بخاراتی عمل کی وجہ سے پانی کا اخراج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہر سال اس سمندر کا لیول تقریباً 3 سینٹی میٹر تک کم ہو جاتا ہے۔ شمالی سائڈ پہ یہ سمندر تنگ غار کی طرح ہو جاتا ہے اور یہاں پر اس کی گہرائی بھی بہت کم ہے، جو کہ تقریباً 5 میٹر یعنی 16 فٹ تک ہے۔ اگر بخاراتی عمل اسی طرح جاری رہے تو سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آنے والے 75 سالوں کے اندر اس کا شمالی حصہ مکمل طور پر خشک ہو جائے گا۔ اس سمندر میں رہنے والی مختلف اقسام کو ماحولیاتی طور پر مختلف خطرات لاحق ہیں۔ یہاں پر بہت ساری آئل انڈسٹری اور آف شور انڈسٹری واقع ہے۔ اس کے ایک جزیرے ولف پہ پیٹروکیمیکل انڈسٹری موجود ہے، جس کی وجہ سے ایکولوجیکل نقصان بہت زیادہ ہے، جبکہ اس سمندر میں آئل کی ایکسٹریکشن اور زیر سمندر موجود آئل کی پائپ لائنز بھی پولوشن کا سبب ہیں۔ روس ایک بہت بڑا ملک ہے اور یہ اپنا بہت زیادہ فضلہ اس سمندر کے اندر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 80% آلودگی روس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وولگا ریور جو کہ تقریباً 80% تک پانی اس ندی کو یا اس سمندر کو مہیا کرتا ہے، اس دریا کے اندر یورپ اپنا تقریباً 20% تک آلودگی کا مٹیریل
ڈالتا ہے جو کہ سارا اس سمندر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اس آلودہ مٹیریل کے اندر سیویج کا پانی، نیوکلیر فضلہ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کیمیکل مادے بہا دیے جاتے ہیں جو کہ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے سمندر کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس آلودگی کی وجہ سے اس سمندر میں موجود حیاتیات کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہے، کیونکہ ان کیمیکلز کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت بڑی لاگت درکار ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ممالک اپنے اس ویسٹ مٹیریل کو ٹریٹ کرنے کی بجائے ڈائریکٹلی دریاؤں کے اندر ڈال دیتے ہیں، جہاں سے وہ بہتا ہوا سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ اس آلودگی کی وجہ سے اس سمندر کی خوبصورتی مان پڑتی جا رہی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔